الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس وقت ایک شدید ضرورت کی بنیاد پر میں تمام مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ ملت اسلامیہ کے تمام فرزندوں سے خطاب ہے، خاص طور پر علماء سے، مساجد کے ائمہ سے اور خطباء سے اور مدارس کے محتمم صاحبان سے اور نظماء سے۔ یہ ایک ایسی صورتحال سے متعلق خطاب ہے جو نہایت ہی خطرناک ہے، نہایت ہی افسوسناک ہے، نہایت ہی المناک ہے۔ میرے سامنے آل سعود کی دجالی حکومت کا ایک نیا فرمان ہے۔ اسلامک امور کی وزارت کی طرف سے یہ فرمان جاری کیا گیا ہے۔ اسلامک افیئرس کی جو منسٹری ہے اس کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور اسلامی افیئرس کے منسٹر ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ ہیں۔ انہوں نے جو نیا فرمان جاری کیا ہے وہ یہ فرمان ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں، مدارس کے استاد ہیں، مدارس کے طالب علم ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، ان کے سامنے یہ فرمان کا متن موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اسلامی امور کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ نے سعودی حکومت یوں کہیے جزیرۃ العرب پر جو دجالی حکومت قائم ہے، اس کی طرف سے تمام مساجد کے ائمہ اور خطباء کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ کل جمعہ کا خطبہ یعنی 11 دسمبر 2021 کا جو خطبہ ہوگا وہ خاص طور پر تبلیغی جماعت کے خلاف ہوگا، اور فرمان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ خاص طور پر اس خطبے میں ان پہلوؤں کا تذکرہ ہوگا کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے، منحرف ہے، خطرناک ہے، اور وہ دہشت گردی کا دروازہ کھولتی ہے، اگرچہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر اس جماعت کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور مسلم سوسائٹی کے لیے جو خطرات ہیں، اس جماعت سے جو خطرے درپیش ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی، اور یہ بات واضح کر دی جائے گی کہ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے اپنی پارٹیاں بنا رکھی ہیں، اپنے جتھے بنا رکھے ہیں، اور جن میں تبلیغی جماعت بھی ہے، ان پر مملکت سعودی عرب میں پابندی لگی ہوئی ہے، انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ چھپ چھپ کر کام کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ حکومت ان کو دہشت گرد جماعت قرار دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منحرف اور گمراہ جماعت قرار دیتی ہے۔ یہ بات موجودہ آل سعود کی دجالی حکومت کے حاکم محمد بن سلمان
کی زبان سے نہیں کہلوائی گئی ہے، بلکہ اسلامی امور کی وزارت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وزیر شؤون اسلامی، وزیر امور اسلامی کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کی جتنی بھی مساجد ہیں ان میں اس موضوع پر بیان لازم ہوگا، اور جو اس موضوع پر بیان نہیں کرے گا اسے پھر گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ممکن ہے کہ اس کو امامت سے و خطابت سے ہٹا دیا جائے، اور کیا بعید ہے کہ اس پر مزید الزامات لگا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں تمام مسلمانوں سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سعودی حکومت جزیرۃ العرب پر مسلط کی گئی ہے، اس حکومت کا قیام انگریزوں کے تعاون سے ہوا تھا، اور شاہ عبدالعزیز ابتدا میں جس وقت اس مملکت کے پہلے حاکم کی حیثیت سے سامنے آئے تھے تو انگریزوں کے ملازم تھے، انگریزوں کی طرف سے انہیں تنخواہ ملتی تھی۔ تفصیلات اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو انٹرنیٹ پر اس کو بڑی تفصیلات مل جائیں گی، اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس موضوع پر بے شمار مضامین ہیں، اس موضوع پر خود مملکت سعودیہ کے جو مخلص علماء ہیں ان کے بیانات ہیں۔ تو بہرحال اس حکومت کا قیام انگریزوں کے ذریعے ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو کارروائی کی گئی تھی ظاہر ہے کہ وہ شریف حسین کی طرف سے کی گئی تھی کہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑ کے رکھ دیا گیا تھا، اور جتنے بھی مسلم ممالک اور عرب ممالک تھے ان کو خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ خلافت کا الغاء کر دیا گیا، خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ خاتمہ تو ترکی کے مجرم مصطفیٰ کمال نے کیا تھا، لیکن اس مصطفیٰ کمال کے ساتھ وہ سارے عرب کے مجرم حکمران تھے جنہوں نے اسی کے راستے کو اختیار کیا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک فیصلہ ہوا تھا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر اس کا نفاذ ہوا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کی عالمی طاقت سمٹ کر رہ گئی اور امریکہ کی طاقت سامنے آئی تو پھر اس وقت مملکت سعودیہ کا کفیل امریکہ بن گیا تھا، اور اس طرح اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا تھا، اور سعودیہ کا جو امریکہ کی نگرانی میں اور اس کی سرپرستی میں اور اس کی کفالت میں نیا دور شروع ہوا تھا وہ بھی 1948 میں شروع ہوا تھا۔ اس لیے اسرائیل اور مملکت سعودیہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، یہ جڑواں بہنیں ہیں، اور دونوں کی سرپرستی امریکہ کے ذمہ ہے۔ امریکہ جیسے اسرائیل کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے، ویسے ہی اس سعودی مملکت کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جزیرۃ العرب میں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پیشتر بہت ہی شد و مت کے ساتھ ہدایت فرمائی تھی کہ اس جزیرۃ العرب سے تمام یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو نکال دینا، یہاں دو دین نہیں رہیں گے۔ یہ پورا ملک گویا اسلام کا حرم ہے، اور پھر اس کے اندر حرم ہے، اور اس حرم کے اندر مسجد حرام ہے، اور اس کے اندر پھر کعبہ مشرفہ ہے۔ ایک مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جزیرۃ العرب کو دیا گیا ہے جس میں یاد رکھا جائے، یہ مت بھولا جائے کہ یمن بھی اسی جزیرۃ العرب میں ہے، اور قطر بھی جزیرۃ العرب میں ہے، اور امارات UAE اسی جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، اور کویت اسی جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، اور بحرین اسی جزیرۃ العرب کا حصہ ہے۔ اس لیے ان تمام ملکوں میں جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے یہ صلیبی اور صہیونی طاقتوں
کی آماجگاہ بن رہی ہیں، اور ان سے حکمران جس طرح سے اپنے تعلقات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور کھلم کھلا پورے اظہار کے ساتھ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ اب ان تعلقات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی شرم اور حیا باقی نہیں رہ گئی ہے، تو ان سب سے متعلق یہ بات ہے کہ جزیرۃ العرب جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی تھی، اس ہدایت کا لحاظ ہر دور میں ظالم حکومتوں نے بھی رکھا۔ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس جزیرۃ العرب کو یہودیوں کے حوالے کر دے، عیسائیوں کے حوالے کر دے۔ یہ جرأت، یہ ڈھٹائی، یہ بے شرمی، یہ بے غیرتی اگر اختیار کی گئی تو آل سعود کی طرف سے اور پھر آل نہیان کی طرف سے، امارات کے حکمرانوں کی طرف سے اور سعودیہ کے حکمرانوں کی طرف سے، کہ انہوں نے پورے ملک میں، پورے جزیرۃ العرب میں صہیونی اور صلیبی فوجی اڈے قائم کر دیے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک صہیونی اور صلیبی اڈوں سے، اور اڈے بھی تجارتی اڈے نہیں، سماجی اڈے نہیں، فوجی اڈوں سے گھرا ہوا ہے۔ سمندر کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بحر احمر ہو یا بحر عرب ہو یا بحر فارس ہو، یہاں پر بھی ان کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے اڈے ساحلوں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد ملک کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر ان کے فوجی اڈے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر کچھ بھی شک و شبہ ہو کہ امریکن اڈے ہیں تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ در حقیقت اسرائیل کے ماتحت ہے، صہیونیت کے اور صلیبیت کے ماتحت ہے۔ اس ملک کی جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ صہیونی بناتے ہیں، زائنسٹ بناتے ہیں اور صلیبی بناتے ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں سے صلیبی جنگیں لڑی ہیں، جن کے دلوں میں نفرت اور کینہ بھرا ہوا ہے، اور پوری تاریخ ہماری ان کی نفرتوں کے واقعات سے اور ان کی صلیبی جنگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو جس حکومت نے عالم اسلام میں جزیرۃ العرب کے اندر، جس حکومت نے یہ صلیبی اور صہیونی اڈے قائم کیے اور اب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ آل سعود کی حکومت ہے اور آل نہیان کی حکومت ہے۔ یہ پورے عالم اسلام کی سب سے مجرم حکومتیں ہیں، اور آل سعود کا جہاں تک تعلق ہے یہ دجل کے ماہر ہیں۔ یعنی ایک طرف ان کا چہرہ ایسا ہے کہ جنہوں نے سلفیت کو اختیار کیا، وہابیت کا ڈھنڈورا پیٹا، لیکن دھیرے دھیرے قلعی ہر چیز کی اتر گئی۔ محمد بن سلمان کا بیان ٹرمپ کے دور میں سامنے آیا تھا کہ وہابیت کی جو سرپرستی کی گئی، اس نے صاف ہی بیان کیا کہ سعودی حکومت نے وہابیت کی سرپرستی امریکہ کے حکم پر کی تھی۔ امریکہ ہی کا یہ آرڈر تھا کہ وہابی فکر کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں انتشار پیدا کیا جائے، اور ہر ملک کے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان کے خلاف فتوی بازی کی جائے اور فرقہ واریت کا ایک ہنگامہ کھڑا کیا جائے، جو اس حکومت نے اپنے ابتدائی دور میں کیا، کہ جن کو پڑھا کے فارغ کیا اور مختلف ملکوں میں بھیجا، ان کو یہی کام سونپا گیا کہ وہاں وہ پہنچ کر جو ملت اسلامیہ ہے اس میں دراڑیں ڈال دیں، رخنے پیدا کر دیں، فتنے کھڑے کر دیں، اور ایک کو دوسرے سے لڑائیں، اور وہاں کے جو اہل حق ہیں ان کے خلاف وہ بیانات دیں اور یہ بتائیں کہ ان کا طریقہ صحیح نہیں۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن اب یہ اعلان محمد بن سلمان نے کر دیا کہ وہابیت کو ہم نے اختیار کیا تھا، اس کا چولا اوڑھا تھا، کیونکہ امریکہ کے یہ حکم تھا، اسی کے مشورے سے، اسی کی سرپرستی میں ہم نے وہابیت کو آگے بڑھایا، لیکن اب ہم اس سے آزاد ہو گئے ہیں، اور اب ہمارا یہ ملک وہابیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کی جو اولاد آل الشیخ کہلاتی ہے، جس کے ایک فرد ڈاکٹر عبداللطیف ہیں، جن کو وزارت امور اسلامی سونپی گئی ہے، اور ان کے جو کارنامے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ان سے پہلے تھے ان کے جو کارنامے ہیں، اس میں انہوں نے یہ خاص طور پر
اسلامی تنظیموں اور جماعتوں کو نشانہ بنایا، اخوان المسلمون کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو گولیوں سے بھنوا دیا اور ہزاروں کی تعداد میں مصر میں انہیں شہید کروایا، شام میں انہیں شہید کروایا، یمن میں ان کے خلاف کارروائی کی، ان کو شہید کروایا، تیونس میں ان کے خلاف عمل کیا، لیبیا میں ان کے خلاف کیا، سوڈان میں انقلاب برپا کروایا، دنیا کے تمام ملکوں میں ان کو نشانہ بنایا۔ اور اتحاد العلماء المسلمین جو علماء کی ایک تنظیم ہے اور عالمی تنظیم ہے، جس کے صدر ڈاکٹر یوسف القرضاوی رہے اور اب ڈاکٹر احمد الرئیسونی ہیں، اس کو دہشت گرد قرار دیا۔ اور سعودی حکومت کی طرف سے جو بیانات سامنے آتے رہے ان میں حسن البنا کو دہشت گرد کہا گیا، سید قطب کو تو بڑے شد و مد سے دہشت گرد قرار دیا گیا، مولانا مودودی کو دہشت گرد قرار دیا گیا، مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ تو یہ سارے افراد یا عظیم شخصیات دہشت گرد، اور ان کی جماعتیں مثلا جماعت اسلامی دہشت گرد، اخوان المسلمین دہشت گرد، ایک بیچاری تبلیغی جماعت رہ گئی تھی، ایک ایسی بے ضرر سی جماعت جس کو یا تو فکر ہوتی ہے قبر کی اور یا عالم بالا کی، جو نہ سیاست میں پڑتی ہے اور نہ کوئی اور مسئلہ چھیڑتی ہے، اس نے اپنے کو بالکل وقف کر رکھا ہے آخرت کے لیے، اور جنت کی تمنا اور دوزخ سے بچنے کی دعا، یہی اس کا مشن ہے۔ اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسلام کی تعلیم نہ ہو سکے، تبلیغ نہ ہو سکے، دعوت کا کام نہ ہو سکے، جو مسجد سے باہر ہے رقص و سرود کی محفلوں میں اور بدماشیوں میں اور جرائم میں، انہیں مسجد نہ لایا جا سکے۔ اس کے لیے تبلیغی جماعت پر نہ صرف پابندی لگائی گئی، پابندی 1980 میں لگا دی گئی تھی، میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میرے سامنے ہی یہ واقعہ ہوا کہ اسلامی تنظیموں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ جب مہدی کا ظہور ہوا تھا، وہ مہدی بھی سلفی تھا، سلفیوں میں سے ایک مہدی ظاہر ہوا تھا، اور یہ 1400 کی بات ہے اور 1980 کی بات ہے، اور مجھے اس کے تمام واقعات معلوم ہیں اور میں نے تفصیل کے ساتھ روز بروز کی خبروں کو نوٹ کیا ہے۔ تو اس کے ظہور کے بعد تمام اسلامی جماعتوں پر، تمام تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن اس وقت سے پابندی ایسی تھی کہ گویا ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیونکہ سینچری ڈیل کی روشنی میں ہو رہا ہے، جو صفقۃ القرن ہے، جو صدی کا معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، جس معاہدے کی اب مختلف شکلیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، اور اسرائیل کا ایک بڑا وفد جس میں ان کے خاخام یعنی ان کے بڑے شیخ المشائخ 20 رکنی وفد کے ساتھ ریاض آئے تھے، ابھی قریب کا واقعہ ہے، اور ان کا زبردست استقبال ہوا۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے ملعون اور کمینہ اور بدماش شخص فرانس کا صدر مکرون، پورے عالم اسلام میں جس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، جو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کارٹونوں کی تائید کرتا تھا اور نبی کو گویا گالی بکتا تھا، اور نبی کے خلاف جس نے پورے فرانس میں فضا بنائی اور جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں برملا گستاخی کرنے والے تھے، وہ ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو پوری امت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ابھی 3 دن پہلے اسی دجالی مملکت سعودیہ نے اس میکرون کا استقبال کیا ہے، اور اربوں روپے کے اس کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں، معاہدے طے پائے ہیں، ہتھیار اس سے لیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ نبی کے دشمن اور نبی کی شان میں سب سے کمینہ اور بدماش مجرم گستاخی کرنے والے کے ساتھ تعلقات، اور تعلقات بھی اس طرح عسکری تعلقات، اور ان سے ہتھیار خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہتھیار استعمال ہوں گے اسلامی تنظیموں کے خلاف، جماعتوں کے خلاف اور عوام کے خلاف۔ جس طرح یہ ہتھیار یمن میں استعمال ہو رہے ہیں، لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے، ہزار شہید ہو گئے، یہی سیریا میں ہوا۔ بشار کو ایک کنکری نہیں پہنچی، وہ مجرم، وہ خبیث، جس کے نتیجے میں لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے اور لاکھوں شہید ہو گئے، 15 لاکھ کے قریب شہید ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 60 لاکھ وہ افراد ہیں جن کو شام سے ہجرت کرنی پڑی ہے۔ جس مجرم نے یہ کیا،
جبکہ امریکہ کے ساتھ 65 ملکوں کا الائنس جدے میں قائم کیا گیا تھا، اور اس الائنس کی وجہ سے پورے آسمان پر بمبار جہازوں کی جو بارات تھی وہ بمباری کرتی تھی، تو بمباری کا نشانہ صرف سنی مسلمان بنائے جاتے تھے۔ بشار کو ایک کنکری تک ان خبیثوں مجرموں نے نہیں ماری، اسے زندہ رکھا، چونکہ وہ ایجنٹ ہے اسرائیل کا، اس کی مدد کی گئی، اور جو بھی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں ان کی مدد کی گئی، کیونکہ سینچری ڈیل میں یہی طے ہے کہ فلسطین کو فلسطینیوں سے خالی کرا دیا جائے گا، بیت المقدس کو اور شہر القدس کو اسرائیل کا کیپٹل بنایا جائے گا، اور سارے سفارت خانے وہیں پر قائم کیے جائیں گے، اور جو مغربی کنارے پر فلسطینی آباد ہے ان کو اردن میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور جو غزہ میں فلسطینی ہے جنہوں نے اسرائیل سے ٹکر لی اور لیتے رہے ہیں ان کو جزیرہ نما سینا کے صحرا میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ جس حکومت نے یہ سودا کیا ہے، اور اس سودے کی بنیاد پر مسلسل پورے جزیرۃ العرب میں فوجی اڈے قائم ہو رہے ہیں، اور اب تجارتی تعلقات قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تجارتی تعلقات سے آگے بڑھ کر اب مذہبی اور سماجی تعلقات بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ دین ابراہیم کے عنوان سے صہیونی، صلیبی اور سعودی، یا یوں کہیے کہ اماراتی اور سعودی اور مصری اور بحرینی، یہ مسلمان، یہ منافق مسلمان، یہ یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر دین ابراہیمی کی تشکیل کر رہے ہیں، اور دین ابراہیمی ان تینوں مذاہب کو جوڑ دے گا، جس کی بنیاد پر پھر سب کو یہ حق ہوگا کہ وہ ایک طرف اسرائیل بھی جائیں، اور اسرائیل کے ہر فرد کو حق ہوگا کہ جب وہ چاہیں تو مکہ آئیں، جب وہ چاہیں تو مدینہ منورہ آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسی کے لیے نیوم کے نام سے جو شہر جزیرۃ العرب کے شمال میں آباد کیا جا رہا ہے، وہ مادر پدر آزاد برہنگی اور اوریانی اور بدماشی کا وہ شہر قائم کیا جا رہا ہے، جہاں عمل لوط کو دہرایا جائے گا، اور قریب ہی میں قوم لوط بستی تھی اور قوم شعیب بستی تھی، اس کے کردار کو پھر سے دوبارہ قائم کیا جائے گا، تاکہ وہ عذاب الہی جو ابھی ٹھہرا ہوا اور انتظار کر رہا ہے اس میں دیر نہ لگے، اور وہ جلد ہی برس جائے، اور دہکتے ہوئے پتھر پھر اس کی طرف سے برسا دیے جائیں، نازل کر دیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو یہ اقدامات کر رہی ہے۔ دجال کی آمد کے استقبال کی تیاریاں جس طرح اسرائیل میں ہو رہی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو حقیقت کی طرف لے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تیاریاں جزیرۃ العرب میں امارات کی حکومت اور سعودی حکومت پوری طاقت کے ساتھ کر رہی ہے۔ دجال کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی خاطر 300 سینما گھر قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور طاہر و مطہر و پاک شہر مدینہ منورہ میں 10 سینما گھر قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے تفریح کا جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور جس پر اب کسی عالم کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، اگر وہ غلطی سے اس میں مداخلت کرے تو سیدھے جیل جائے گا۔ وہ اس کی طرف سے جو پروگرام ہو رہے ہیں، جدے میں ہو رہے ہیں، ریاض میں ہو رہے ہیں، اور شہر میں ہو رہے ہیں، آپ ان پروگراموں کی ویڈیوز دیکھ لیجئے، سب ویڈیوز موجود ہیں کہ ان پروگراموں میں جس طرح لڑکے اور لڑکیاں، سعودی مملکت کے لڑکے اور لڑکیاں پوری بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، آخری درجے کے اختلاط کے ساتھ، اوریانیت کے ساتھ جس طرح ناچ رہے ہیں اور جس طرح گا رہے ہیں، اور جس طرح فلم ایکٹر اور فلم ایکٹریس کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے شوز کروائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی تیاری ہے۔ اور اب قریب ہی میں ابھی بیان محمد بن سلمان کا نشائع ہوا تھا چند دن پہلے، جس میں اس نے حدیثوں کا انکار کیا کہ حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں۔
قرآن کی حیثیت کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا کہ معلوم ہے کہ فوراً ہی کفر کا فتویٰ لگ ہی جائے گا، لہذا قرآن کو سنبھالتے ہوئے حدیثوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بازیچہ اطفال بنانا ہے، کھلواڑ بنانا ہے، اس کا مذاق کرنا ہے، اور جو تشریح اب محمد بن سلمان قرآن کی کرے گا وہ تشریح اصل ہوگی، چونکہ جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ امام حرم کا حال یہ ہے کہ وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں جس کا حکم محمد بن سلمان جیسے کمینہ صفت مجرم کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو الہام ہوتا ہے۔ انہوں نے جو تعبیر اختیار کی جناب عبد الرحمن سدیس صاحب نے محمد بن سلمان کے لیے کہ اس کو ملہم کہا، یعنی اس پر الہامات ہوتے ہیں، وہ الہامی بات کرتا ہے۔ تو جب یہ نوبت آ جائے اور جو امام ذرا سی بات یعنی اپنی پورے خطبے کے ایک جملے میں جو فحاشی اور بدماشی ہو رہی ہے اس مملکت میں اس پر تنقید کر دے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے، پھر وہ جیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ امام شیخ صالح آل طالب جیل میں ہے، اور علامہ صفر الحوالی جو اس دور کے ابن تیمیہ ہیں جیل میں ہے، علامہ سلمان العودہ جو واقعہ یہ ہے کہ ایسے بڑے عالم ہیں اور ایسے بڑے داعی ہیں اور ایسے بڑے مبلغ ہیں کہ لاکھوں سعودی نوجوان ان کی تقریر سننے کے لیے بھیڑ لگا دیتے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، اور 60 ایسے بڑے علماء ہیں، ایک ایسے نامی گرامی بڑے علماء ہیں جن کو نہ صرف جیل میں ڈالا گیا ہے بلکہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور صرف آپ دیکھ لیجئے یہاں یہ جو خبریں ہیں کہ 60 تو وہ علماء ہیں، بڑے علماء جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک سال میں 2017 سے لے کر 2018 تک 2613 وہ افراد ہیں جن کو جیلوں میں ڈالا گیا ایک سال میں۔ اور اس پوری مدت میں جب سے یہ مجرم آیا ہے، اس سے پہلے محمد بن نائف کا جو دور رہا ہے یہ ظالمانہ دور رہے ہیں، چونکہ انگریزوں کے پروردہ ہیں یہ، اور امریکہ کی صہیونی طاقت کے اشارے پر یہ چلتے رہے۔ آپ ان کی الجامعہ الاسلامیہ اور جامعہ ام القری مت دیکھیے، وہ تو دجل کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دجال اپنی برائیوں کو نہیں دکھائے گا، اپنے مقامات بلند کا مظاہرے کرے گا کہ وہ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ تو یہ جو حرمین میں دکھتا ہے عبادت کرنے والے لوگ اور ان کی خدمت کے لیے ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام اور قالینوں کا انتظام اور ایک ایئر کنڈیشن کا انتظام، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب آپ دجال کی جنت میں مبتلا ہو گئے، دجال کی جنت میں شکار ہو گئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جدے میں وہاں جائیں جہاں یہ حکمران رہتے ہیں، آپ ریاض میں وہاں جائیں جہاں یہ شہزادے رہتے ہیں، اور آپ پھر وہاں جائیں، فرانس کے ان ہوٹلوں میں جائیں، برطانیہ کے ان ہوٹلوں میں جائیں، ان محلات میں جائیں جہاں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں ایکٹریسوں کے ساتھ، اور وہاں کی نہایت ہی بدکار عورتوں کے ساتھ۔ وہ سب ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، کیونکہ بہت سے ایسے ملیں گے، بہت سے ایسے ایجنٹ ملیں گے، مفتی بھی ہوں گے، وہ مولانا بھی ہوں گے، وہ اپنے کو سلفی کہیں گے، وہ اپنے کو وہابی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، وہ جامعات کے فارغ ہوں گے جو ان کی ابھی بھی تعریف کریں گے، اتنے جرائم کے بعد ابھی بھی وہ تعریف کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ان کے بارے میں غلط رائے قائم نہ ہو۔ تو وہ یہ کام کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو اسی کی تنخواہ مل رہی ہے، وہ اسی کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ اس دجالی نظام کے ہرکارے ہیں، وہ رضاکار ہیں۔ اور میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ اعلان کیا گیا ہے اس مملکت کی طرف سے، جو دجالی مملکت ہے، آل سعود کی دجالی حکومت کی طرف سے جو اعلانات ہوتے رہے، ادھر مسلسل ہوتے رہے، اور جو قتل کا بازار گرم رہا، اور جیلوں میں جتنے بڑے بڑے علماء اور صلحاء موجود ہیں، 60,000 کے قریب، وہ نوجوان، وہ طلباء، وہ اچھے لوگ، وہ افراد کے جن کو صرف اس بنیاد پر گرفتار کیا گیا کہ وہ کچھ سرگرمی دکھا رہے ہیں، کچھ اسلام کا کام کر رہے ہیں، کچھ دینی و دعوتی کام میں لگے ہیں، یہ صرف ان کا جرم ہوتا ہے۔ اور
عدالت میں ان کی پیشی نہیں ہوتی ہے، ان کو جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے، پھر وہ 10 سال پڑے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر کوئی سوال کر لے تو اس کی خیریت نہیں، اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو جرائم ہیں، آخری درجے کے جرائم، جو کسی انسان سے متصور نہیں، کسی مسلمان حکمران سے ان کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو سراسر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اور خلفاء کی سیرت کے خلاف۔ یہ تو مجرموں کا ایک ٹولہ ہے جس نے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، کبھی حرم کا غلاف اوڑھ رکھا ہے، اور کبھی اس نے مدینہ منورہ کی مسجد کی کچھ خدمات کر رکھی ہیں تاکہ دجالیت کا کام ہو۔ دجل کہتے ہی فریب کو ہے، مکر کو ہے، دھوکے کو ہے، لہذا کیونکہ یہ دجالی حکومت ہے، قیام انگریزوں کے ذریعے ہوا، اب اس کا بقا اور استحکام امریکہ کے ذریعے ہو رہا ہے، اور امریکہ ہی اس کے زوال کا سبب بنے گا، کیونکہ دوبارہ خاشقجی کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، امریکن کانگریس میں دوبارہ اٹھایا گیا ہے، اور اس وقت محمد بن سلمان کے جرم کے بارے میں امریکہ اور یورپ میں اتفاق ہو گیا ہے، یہ مان لیا گیا ہے کہ خاشقجی کے قتل کا آرڈر اسی مجرم نے دیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے سفارت خانے میں بلا کر ان کو مارا گیا، بلکہ ان کا جسم کاٹا گیا، اور آری سے ان کی ہڈیاں کاٹ دی گئیں، اور ان کے جسم کو ناپید کرنے کے لیے تیزاب ڈالا گیا، یہاں تک کہ ایسا کر دیا گیا کہ اب نام و نشان نہیں ہے۔ یہ سارے جرائم اپنے وقت پر جب سامنے آئے تھے تو پوری قوت کے ساتھ پورا عالم اسلام چیخ رہا تھا، بول رہا تھا کہ ایسے درندوں کا علاج ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ فرعون کو بھی بڑی ڈھیل دی گئی، نمرود کو بھی ڈھیل دی گئی، اور یہ ڈھیل ابھی آل سعود کو بھی دی جا رہی ہے۔ انجام تو ان کا بہرحال خراب ہونا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جن پر یہ تکیہ کرتے رہے، جس امریکہ کے بھروسے پر جیتے رہے، وہی ان کا جنازہ نکالے گا اور وہی ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ میرا یہ کہنا ہے آج بر صغیر کے تمام علماء سے، مساجد کے ائمہ سے، خطباء سے، کہ اگر ان میں کچھ غیرت ہے، کچھ دین ہے، اللہ سے کچھ تعلق ہے، آخرت کی پیشی کا کچھ بھی احساس ہے، کچھ بھی خوف ہے، تو کل جمعے کی نماز اور خطبے سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی حکومت کے جرائم پر کھل کر بیان کریں، لگی لپٹی نہ رکھیں، صاف بات کریں۔ کل اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، گریبان پکڑے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا تم نے سارے جرائم دیکھے، اور نبی کے خلاف عمل کو دیکھا، اور نبی کی سنت کے انکار کو دیکھا، اور علماء کے ٹارچر کے بارے میں تم کو معلومات حاصل ہوتی رہیں، اور جن جماعتوں پر پابندی لگا کر ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، سب تمہارے سامنے آیا۔ تو کیا تم گونگے تھے؟ کیا تم بہرے تھے؟ کیا آنکھوں کی روشنی تمہاری سلب ہو گئی تھی؟ کہاں گئی تھی تمہاری غیرت؟ کل یہ سوال ہوگا، لازماً ہوگا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس ظالم اور دجالی حکومت امارات اور سعودیہ کی خاص طور پر، مصر بھی اس میں، وہ تو ذیل میں ہے، وہ تو بھک منگا ہے، فقیر ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ خلیج کے ملک اس کو چند پیسے پھینک دیں، انہی سے وہ جیتا رہتا ہے، وہ پھولتا ہے۔ وہ تو ایک بڑا کمینہ صفت انسان ہے، سی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو خلیجی ملک اپنے پٹرول پر، اپنی دولت پر ناز کر کے اسلام کا تیا پاچا کر رہے ہیں، اور اہل اسلام اور اہل ایمان کو ختم کرنے کے لیے ساری جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے خلاف پوری امت کو اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور بات کھل کے ہونی چاہیے۔ جو اس مملکت میں، جو جزیرۃ العرب میں مسلمان رہ رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، وہ پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، سری لنکا کے ہوں، کہیں کے ہوں، وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کینیڈا سے یا امریکہ سے، دنیا کے کسی خطے سے، اگر وہ امت کے فرد ہیں، اگر ان میں شرم ہے، تو انہیں چاہیے کہ پوری قوت سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ان جرائم کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ اعلان کر دیں کہ یہ برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ میں اس موقع پر پھر کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں کل جمعے میں خطاب اس ظالم اور مجرم اور دجالی حکومت کے خلاف ہونا چاہیے۔
دارالعلوم دیوبند میں اس ظالم و مجرم حکومت کے خلاف خطاب ہونا چاہیے، مرکز تبلیغ میں ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں پر بھی جن میں بھی غیرت ہے، میں پاکستان میں مولانا تقی عثمانی سے کہوں گا اور جتنے دیگر علماء ہیں کہ اس مملکت اس دجالی مجرم و ظالم حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آئیں، بات لگی لپٹی نہ کہیں اور اپنے تعلقات کو نہ دیکھیں، اور وہ مسالے جو ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، قبر میں ساتھ جائیں گے اور وہاں سانپ و بچھو بنیں گے، ان مسالے کو کنارے ڈال کر کھل کر حق کا اعلان کریں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں مولانا رابع سے، مولانا ارشد سے، مولانا سعید الرحمن سے اور دیگر تمام ذمہ داروں سے کہ اپنے اپنے مدرسوں کے ممبر سے وہ اس ظالم اور مجرم حکومت کی قلعی کھول دیں، اور جو سینچری ڈیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور جو تعلقات زائنسٹ حکومت سے قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کھلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں خاموش نہ رہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کے بعد بھی وہ اپنے مفادات اور اپنی مصلحت کو آگے ترجیح دیتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو میں عوام سے کہوں گا، مدارس کے طلبہ سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ تم لوگ ان سے دستبردار ہو جاؤ، ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ مان لو کہ یہ مشائخ اور یہ تمہارے علماء نہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جیسے احبار و رہبان تھے ویسے ہیں، یہ اس کردار کو ادا کر رہے ہیں، اس لیے کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں، صاف کھلی ہوئی بات ہے، چیلنج ہے، ایک حق کا اعلان لازمی ہے، ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کل ضروری ہے کہ اس موضوع پر بات ہو۔ میں بھی انشاءاللہ 12:30 بجے جمعے کا جو میں خطاب کرتا ہوں، امید ہے کہ میں بھی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کل بھی 12:30 بجے گفتگو کروں گا، لیکن آج جو بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، خدا را انہیں سمجھ لیجئے، مان لیجئے، حقائق کو دیکھ لیجئے، اور معلومات جہاں سے بھی آپ جمع کر سکتے ہو کر لیجئے۔ ہاں، سعودی چینلز اگر آپ دیکھیں گے، وہاں کے اخبار دیکھیں گے اور وہاں جو رہتے ہیں ان کی باتیں سنیں گے، تو وہ دجالیت کی ترجمان باتیں ہوں گی، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا، مکر ہوگا۔ لہذا آپ یہ مت دیکھیے کون لال رومال ڈال کے آیا ہے جامعہ اسلامیہ سے، کون بڑی سی داڑھی لے کر آیا ہے اور کہتا میں سلفی ہوں، اس کو بتا دیجئے کہ سنت کا انکار ہو چکا ہے، حدیثوں کا انکار ہو چکا ہے۔ وہابیت سے سعودی حکومت نے اپنے کو علیحدہ کر لیا ہے، اب جو ہے ان کے ضمیمہ بن کے مت رہو، غلام بن کے مت رہو، اور درہم و دینار تمہارے ساتھ تمہاری قبروں میں نہیں جائیں گے، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں تمہارا اللہ و رسول سے تعلق قائم رہے گا اور باقی رہے گا۔ بس اس وقت یہ باتیں میں نے کہنا ضروری سمجھا، تاکہ اگر کسی کے اندر کچھ حمیت ہوگی، کچھ غیرت ہوگی، تو کل وہ جمعے کے خطبے سے پہلے عوام کے سامنے کھل کر بیان کرے گا، کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر کے نفاق اور اپنے اندر کی بدماشیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے تو آپ کا کبھی علاج نہیں ہوگا، اور یہ امت ٹوٹتی چلی جائے گی اور اس پر دشمن مسلط ہوگا۔ پھر جب اس پر وار ہوگا اور اس کے لوگ مارے جائیں گے تو پھر چیخیں بھی نہیں سنی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔